حمص پر حملہ ایک بات ہے، پھر فتح جزیرہ ہے، اور پھر ایک طاعون پھیلا تھا جس کا نام طاعون عمواس تھا۔ ان تین باتوں پر آج بات ہوتی۔ حمص پر رومیوں کا حملہ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو عبیدہ بن الجراح نے، جو شام کی جانب مسلمانوں کے لشکر کے امیر عام تھے، ویسے تو چھوٹے چھوٹے امیر بھی تھے لیکن ان سب کے امیر پھر حضرت ابو عبیدہ تھے، اور ان کے نائب پھر خالد بن ولید تھے۔ ویسے عملاً کمانڈ حضرت خالد بن ولید کرتے تھے، لیکن آخری حتمی رائے ابو عبیدہ بن الجراح کی ہوتی تھی۔ آپ نے سنا بیت المقدس فتح ہوا، شام فتح ہوا، دمشق فتح ہوا، حمص فتح ہوا، اور ساحل تک علاقے فتح ہوئے، اور رومیوں کی جو حکومت، جو دنیا پر حکمران تھے آدھی دنیا پر، وہ حکمرانی ختم۔ اس طریقے سے صحابہ کرام نے ایک طرف فارس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور دوسری جانب روم کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ شام کے اندر ایک علاقہ آتا ہے جس کو جزیرہ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو جزیرۃ العرب پورا جزیرہ ہے، لیکن صرف جزیرہ جب کہا جائے تو ایک علاقے کا نام ہے جو دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان واقع ہے، اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے میں کچھ لوگ تھے اور ان پر جو گورنر تھا وہ ایران کا ماتحت تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں ایران کا سایہ بھی ختم ہو گیا، وہاں روم کا سایہ بھی ختم ہو، تو اس جزیرے کے دو علاقے فتح ہو گئے تھے، ایک تکریت اور ایک موصل، باقی نہیں فتح ہوا تھا۔ اس میں وہی لوگ تھے بدستور۔ ان لوگوں نے روم کو پیغام بھیجا، ہرقل کو، کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ حملہ کر دیں حمص پر۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں حمص کے اندر تھے۔ ابھی آپ کے سامنے نقشہ آ جائے گا۔ اور خالد بن ولید قنسرین کے علاقے میں تھے۔ اطلاعات ملی کہ رومی لوگ سمندری راستے سے حمص پر حملہ کرنے آ رہے ہیں اور جزیرہ کے لوگ ان کی مدد کریں گے۔ مسلمان لشکر پورے شام کے اندر پھیلا ہوا تھا، کچھ فلسطین میں، کچھ اردن میں، کچھ دمشق میں، ادھر ادھر۔ ابو عبیدہ بن الجراح اگر اس لشکر کو سب کو جمع کر کے حمص بلا لیتے تو دوسرے علاقوں میں گڑبڑ کا خطرہ تھا، اس لیے ابو عبیدہ بن الجراح نے پیغام بھیجا امیر المؤمنین حضرت عمر کو مدینہ منورہ کہ رومی لوگ حملہ کرنے آ رہے ہیں اور میں اپنے یہاں کے لوگوں کو نہیں بلا سکتا ہوں، تو آپ مدینہ منورہ سے ہماری مدد کے لیے لوگ بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ اطلاع ملی تو حضرت عمر نے ایران کے اندر سعد بن ابی وقاص جو وہاں کے امیر عام تھے ان کو فرمان جاری کیا کہ 2 لشکر روانہ کرو، ایک لشکر ایران سے ڈائریکٹ حمص روانہ کرو جو ابو عبیدہ کی مدد کرے، اور ایک جزیرہ روانہ کرو تاکہ جزیرہ کے لوگ واپس ہو جائیں اور رومیوں کی مدد نہ کریں۔ تو سعد بن ابی وقاص نے 2 لشکر روانہ کیے، ایک قعقاع بن عمر کی قیادت میں حمص کی جانب، اور ایک عیاض بن غنم کی قیادت میں جزیرہ کی جانب،
اور ابو عبیدہ بن الجراح نے قنسرین سے خالد بن ولید کو بلا لیا۔ مشورہ ہوا کہ ہم کو نکل کر رومیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے یا علاقے میں بند رہ کر مقابلہ کرنا۔ خالد بن ولید کی رائے تھی کہ ہم کو نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ابو عبیدہ بن الجراح کی رائے ہوئی اور دوسرے لوگوں کی کہ نہیں، علاقے کے اندر رہ کر۔ ابو عبیدہ نے فیصلہ کر دیا، حمص میں رہ گئے، رومیوں نے آ کر محاصرہ کر لی۔ کچھ دنوں تک ان کا محاصرہ رہا۔ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 لشکر تو ایران سے روانہ کرائے اور خود مدینہ منورہ پر حضرت علی کو اپنی جگہ نائب بنا کر شام کی جانب چل پڑے اور اپنے ساتھ لشکر لی۔ جابیہ ایک مقام ہے، وہاں تک پہنچ گئے شام کے۔ رومیوں پر روب پڑا کہ وہاں ایران سے بھی ان کے لوگ آ گئے اور خود امیر المؤمنین بھی آ رہے ہیں، تو وہ بھاگ گئے، اور مسلمانوں نے حمص سے نکل کر بھی ان کا مقابلہ کیا۔ پھر بہرحال وہ شکست کھا کر کے بھاگ گئے، اور عیاض بن غنم جزیرے میں پہنچ گئے، اور ابو عبیدہ بن الجراح نے ان کو حکم کیا کہ جزیرہ کے جو باقی علاقے ہیں یہ بھی فتح کر دو۔ تو جزیرہ کے لوگ بھی واپس آ گئے اور عیاض بن غنم گئے، اور وہاں کچھ جنگیں ہوئیں اور پورے جزیرہ فتح ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے نقشہ آ جائے، یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ ہے جزیرہ کا علاقہ، یہ ہے جزیرہ، یہ دیکھ رہے ہیں لال، یہ ہے حمص، یہ نیچے والا حمص اور اوپر والا جزیرہ ہے۔ حمص کے اندر ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ ابو عبیدہ بن الجراح کو اطلاع ملی کہ رومی لوگ آ رہے ہیں ادھر سمندر کے راستے سے۔ انہوں نے قنسرین سے خالد بن ولید کو بلا لی، یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، اوپر قنسرین ہے، خالد بن ولید آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حکم کیا اب جزیرے سے لوگ بھی آ جائیں گے۔ یہ جزیرے کے عرب لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، رومیوں کی مدد کے لیے آ گئے، رومی لوگ بھی آ گئے اور جزیرے سے بھی لوگ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، 2 لشکر ایران سے روانہ کرا، سعد بن ابی وقاص کو حکم کیا۔ یہ ایک لشکر قعقاع بن عمر کی قیادت میں حمص آ گیا، اور ایک لشکر عیاض بن غنم کی قیادت میں جزیرہ چلا گیا۔ قعقاع بن عمر جب تک یہاں پہنچے تو یہاں بات ختم ہو چکی تھی اور ان کو شکست دے کر واپس بھگا دیا گیا۔ قعقاع بن عمر ابو عبیدہ سے مل گئے، اور یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہوئے ہیں مدینہ منورہ سے، جابیہ مقام پر پہنچے، اور یہاں ملاقات بھی ہوئی ہے، حالات بھی، اور یہاں سے پھر واپس ہو گئے۔ اب یہ ہے جزیرہ کا علاقہ۔ جزیرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، ایک تکریت ہے اور ایک موصل 2 علاقے، یہ فتح ہو چکے ہیں پہلے سے۔ اب کچھ اور علاقے جس کے اندر بیٹھ کر شرارت کی جاتی ہے، وہ علاقے بھی عیاض بن غنم صحابی فتح کر لیتے۔ یہ دیکھ رہے ہیں حضرات اوپر نصیبین، یہ سارے علاقے جزیرہ کے باقی رہ گئے تھے، یہ سارے علاقے بھی فتح کر لیے گئے۔ نصیبین ہے، حران ہے، قرقیسہ ہے، یہ سارے علاقوں کے نام ہے۔ بہرحال آرمینیا کے بارڈر تک شام پورا فتح ہوگی۔ اب شام کی فتح ہو گئی مکمل، ایک طرف افریقہ کے اندر مسلمان اب داخل ہو جائیں گے۔ اب آپ سنیں گے انشاءاللہ اگلی مجلس میں کہ مصر میں مسلمان چلے جائیں گے، اور مصر براعظم افریقہ کے اندر آتا، تو افریقہ میں چلے جائیں گے، اور شام کی فتح وہاں افریقہ تک ہو گئی، اور یہاں آرمینیا کے بارڈر تک شام مکمل علاقہ اسلامی ریاست کا حصہ ہو گیا۔
یہاں پھر ایک اور واقعہ ہوا۔ ان فتوحات کے بعد شام کے علاقوں میں ایک خطرناک بیماری طاعون کی پھیل گئی، اور قیامت کی نشانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ایک بیماری پھیلے گی طاعون کی۔ طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو عبیدہ بن الجراح کو بلانا چاہا۔ ایک جگہ تک آپ پہنچ گئے، آپ کو اطلاعات آ رہی تھی کہ طاعون پھیل رہا ہے اور اس کی لپیٹ میں بہت لوگ آ رہے ہیں، تو حضرت عمر کی رائے تھی کہ ابو عبیدہ کو نکال دیا جائے یہاں سے سب کو۔ تو ابو عبیدہ کے پاس جب پہنچے، حضرت عمر شام کے بارڈر کے قریب پہنچے ہیں اور ابو عبیدہ وہاں سے آئے، تو حضرت عمر نے ان کو کہا ہے کہ آپ چلو نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں نکلوں گا، میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حضرت عمر جب واپس ہونے لگے تو انہوں نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ اللہ نے اگر موت لکھی ہے طاعون سے تو آ جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاں، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں، میں تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف جا رہا ہوں۔ مجھے کیا پتہ ہے اللہ نے کیا لکھا ہے، مجھے تو سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ تقدیر کا مطلب غلط لینا ٹھیک نہیں ہے۔ تقدیر کا عقیدہ مسلمانوں کو محتاط بناتا ہے، مسلمانوں کو معطل نہیں بناتا، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ بالکل معطل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں تقدیر میں لکھا، حالانکہ تقدیر پر عقیدہ رکھنے والا اور زیادہ چوکنا اور بیدار ہوگا۔ کیوں؟ اگر وہ ایک محنت کرے گا اور مثلاً اس کو ناکامی ہو جاتی ہے، وہ بیٹھے گا نہیں، وہ کہے گا میری تقدیر میں ہوگا، مجھے مسلسل اپنی محنت کرنی چاہیے۔ اور کامیابی ملنے پر لوگ مست ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، تقدیر پر یقین رکھنے والا پھر بھی چوکنا ہوگا کہ نہیں آگے کیا لکھا ہے، مجھے مست نہیں کر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے بیان بھی کیا ہے سورہ حدید پارہ نمبر 27 میں کہ جو تم کو بات پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ اور اس عقیدے کا کیا مطلب؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے رہ جائے تم اس پر غم مت کرو، جو تم کو مل جائے اس پر مستی مت کرو۔ دنیا کی قومیں دو موقعوں پر گمراہ ہو جاتی، بعض لوگ ناکامی دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ کامیابی دیکھ کر مست ہو جاتے ہیں۔ مایوس ہونا بھی غلط ہے، مست ہو جانا بھی غلط ہے، بیچ کی راہ پر رہنا چاہیے، اور یہ بیچ کی راہ پر وہ رہے گا جو عقیدہ تقدیر پر یقین رکھتا ہو۔ کیوں؟ اگر وہ ناکام ہو گیا تو کہے گا اللہ نے لکھا ہوگا، مجھے مایوس ہونے کی کیا ضرورت، اور اگر اس کو مل گیا تو مست نہیں ہونا چاہیے، آگے کیا لکھا ہے اللہ نے۔ تو عقیدہ تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم معطل ہو جائیں اور ہم اپنی تدبیر چھوڑ دیں، بلکہ عقیدہ تقدیر کا مطلب ہے اپنی تدبیر پوری کر کے نتیجہ اللہ کے حوالے کر۔ کیا معنی؟ مثلا اگر ہم سفر پر جا رہے ہیں، مثال ہم سفر پر جا رہے ہیں، ہم نے اپنے ٹکٹ بھی لے لیا، ہم نے اپنے لیے سامان کا سفر بھی تیار کر لیا، مکمل تیاری کر کے اب ہم کہتے ہیں انشاءاللہ میں جا رہا ہوں۔ کیا؟ میری تیاری تو پوری ہے، آگے معاملہ اللہ کے حوالے۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب۔ یہ نہیں کہ ہم ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاؤں کہ اللہ نے لکھا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اللہ نے کیا لکھا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں، ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے لکھا وہ اللہ نے لکھا، ہم کو کیا حکم ہے؟ ہم کو حکم ہے اللہ نے ہاتھ پیر اعضاء دماغ دیا ہے، سوچ کر کے اپنے اعضاء سے اپنی تدبیر کرو۔
اگر تم اپنی تدبیر میں ناکام ہو جاؤ تو مایوس نہ ہو، یوں کہو بس اللہ کی مرضی تھی، اور اگر تم اپنی تدبیر میں کامیاب ہو جاؤ تو مستی نہیں کرنی چاہیے، یوں کہنا چاہیے اللہ کا فضل ہو گیا، کام ہو گیا، میرا کمال نہیں۔ عقیدہ تقدیر کے بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے، ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا آپ آئیں، حضرت عمر نے کہا میں جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، فرمایا تقدیر سے نہیں بھاگ رہا، تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ۔ اس موقع پر عبد الرحمن ابن عوف صحابی تھے، انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سنو کہ کسی شہر میں یہ وبا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم اس شہر میں ہو تو وہاں سے بھاگو مت۔ تم کسی شہر میں ہو نہیں اور وہاں وبا پھیل جائے تو جاؤ مت، اور اگر وہاں ہو تو پھر بھاگو مت۔ جب عبد الرحمن بن عوف نے یہ مسئلہ سنا دیا فیصلہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے مدینہ کی طرف واپس ہو گئے۔ پھر بھی ابو عبیدہ بن الجراح کو ایک خط لکھا ہے کہ ابو عبیدہ مجھے تم سے کچھ کام ہے، تم آ جاؤ۔ ابو عبیدہ نے کہا مجھے معلوم ہے آپ ایک ایسے آدمی کی جان بچانا چاہتے ہیں جو بچنے والا نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ اور اس تعاون میں ابو عبیدہ کا انتقال بھی ہو گیا، اور اس تعاون کے مرض میں جو وبا پھیلی، امیر عام ابو عبیدہ بن الجراح کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے انتقال سے پہلے اپنا نائب بنایا معاذ بن جبل کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی، معاذ بن جبل کو اپنا نائب بنا دیا اور ان کو وصیت کر دی اور فرمایا جماعت کو اس طرح چلاؤ، انتقال ہو۔ معاذ بن جبل بھی چند دن رہے، وہ بھی اس وبا کے شکار ہو گئے اور انتقال ہو۔ اور یزید ابن ابی سفیان جو مسلمانوں کے امیر تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 20,000 افراد اس بیماری کے اندر وفات کر گئے۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص امیر بنے، تو عمرو بن العاص نے اپنے لشکر کو پہاڑوں میں ادھر ادھر پھیلا دیا، اور پھر یہ وبا ختم ہو گئی بہرحال، لیکن نقصان بہت بڑا ہو گیا اس سے۔ 20,000 افراد اس بیماری کے اندر انتقال کر گئے۔ عمواس ایک علاقہ ہے، اس تعاون کا نام ہے تعاون عمواس، شام کی جانب یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، عمواس ایک علاقہ ہے، تو اس علاقے کے نام سے، ورنہ یہ پورے شام کے اندر پھیل گیا تھا یہ تعاون عمواس اس کا نام۔